کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 111، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا اور نصارہ کا دونوں کا جو قول ہے، دونوں کی جو باتیں تھیں اس کو نقل کی ہے۔ یعنی سمپل میں اگر سمجھیں تو یوں سمجھیں کہ دنیا کے اندر اس وقت اہل کتاب کہلانے والی، یعنی کسی نبی پر، اللہ کی کسی آسمانی کتاب پر ایمان لانے والے قوموں میں سے مسلمانوں کے علاوہ جو دو قوم تھے، ایک ہیں جیوس یہودی، دوسرے ہیں کرسچن یعنی عیسائی نصارہ۔ یہ دونوں کے دونوں کہا کرتے تھے، یہودی یہ بولتے تھے کہ جو یہودی ہے وہی جنت میں جائے گا، نصارہ یہ بولتے تھے کہ جو نصرانی ہے، جو عیسائی ہے وہی جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر آپ پوچھیں کہ حضرت یہودی جو بولتے تھے ان کے پاس کیا تو بھی پروف ہے کیا؟ مذہب، قوم، اس قوم کے ٹاپک کی وجہ سے، قوم کے ٹائٹل یہودی، یہ ٹائٹل ہونے کی وجہ سے انہوں جنت میں چلے جاتے کیا؟ اس کے لیے کیا تو ان کے پاس پروف ہے کیا؟ عیسائیان جو بولتے ہیں نا صرف عیسائی جنت میں جائیں گے، پروف ہے کیا ان کے پاس؟ اللہ ایسا کیا تو بھی بولے ایسو جنت میں بھیجنے والے اللہ بولے سو کیا تو بھی پروف ان کے پاس ہے کیا؟ نہیں ہے۔ خود اللہ بولتے ہیں، قرآن کریم جو کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں خود اللہ نے فرمایا یہ سب ان کی آرزویں ہیں، یہ سب ان کے گویا ایسا بولے جا آپ ان کے خواب ہیں، ان کی تمنائیں، آرزویں ہیں، بس اس کے لائق وہ لوگ نہیں چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، پورے ایمان والوں سے کہا گیا، اے ایمان والو، یہ جو یہودی اور نصارہ جو بولتے ہیں نا، آپ ان لوگوں کے پاس اپنی بات کا پروف پوچھو، دلیل پوچھو۔ اگر ان کے پاس پروف ہے کہ اللہ بولے ہیں کہ خالی یہودیوں کچھ میں جنت میں بھیجوں گا، یا نصارہ کے پاس پروف ہے کہ میں خالی کرسچنوں کچھ جنت میں بھیجوں گا، ایسا ہے تو لاؤ بولو پروف۔ اگر نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا مطلب وہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ سمپل سی یہی بات ہے، کیونکہ آگے بھی آیت کے اندر اس کے بارے میں تفصیل آنے والی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہی جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ فرما دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ، ایک رول بتا دیا۔ رولز بولتے ہیں نا ہمیں، قواعد ضوابط کو، تو رولز اینڈ ریگولیشن، اللہ نے قاعدہ بتا دیا کہ کون جنت میں جاتے۔ میں بولتا ہوں بلکہ اللہ بولتے ہیں کہ جنت بنایا سو میں، جنت میں بھیجنا ہے سو میں بتاتا ہوں کہ میں کس کو جنت میں بھیجوں گا۔ تو اللہ نے کہا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو بندہ ایمان والا مرد یا ایمان والی عورت، نوجوان ہو یا بڑی عمر کے ہو، چھوٹے بچے ہوں، جو بھی مسلمان ہے نا، جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، اور دل میں عقیدہ صحیح ہو، جسم سے کرنے کے اعمال صحیح ہوں، دل کے اندر بھی صحیح، ایمان کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے بھی صحیح، اسلام کے اعتبار سے سارے اعمال برابر کرتا ہے، تو یہ قانون جس قوم میں پایا جائے، یہ قانون ہے نا، یہ رول، یہ قاعدہ، یہ کون سی قوم کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ کوالیفیکیشن کس کے اندر ہے کہ وہ قوم سمجھ جاؤ کامیاب۔ ٹائٹل سے کچھ بھی ہونے کا نہیں، چاہے انہوں یہودی رہندے لیکن مسلمان ہو کر صحیح اللہ کی طرف رجوع کر لیے، نصرانی رہندے مسلمان ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر لیے، مسلمان ہے یعنی بت پرست تھے، اب اللہ کے رسول پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے، تو اب یہ لوگ ہیں اصل میں کامیاب۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے
آپ کی تشریف لانے سے آپ سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں سب منسوخ، کس پر بھی عمل نہیں ہوگا۔ آپ سے پہلے جتنے بھی قوانین تھے وہ سارے کے سارے منسوخ۔ اب صحیح ایمان کیا، صحیح اللہ کا دین کیا، وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، جو قرآن میں ہے، جو نبی نے کر کے بتایا۔ یہودیت، نصرانیت سب منسوخ، اب اس پر عمل کرنا ممکن بھی نہیں ہے، کرے تو وہ غلط بھی۔ تو اللہ کس کس کو نکال دیا؟ جو خالص یہودی ہیں ان کو نکال دیا کہ تمہیں جنت میں یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں جائیں گے۔ یہودی رکھ کو اب مسلمان بھی ہو گئے، نصرانی رکھ کر اب مسلمان بھی ہو گئے، بت پرست تھے، بتوں کو، اسٹیچو کو، مورتی کو پوجنے والے تھے، اب مسلمان بھی ہو گئے۔ تو اب کون مسلمان ہے کہ وہی جنت میں؟ اس سے منافقین بھی نکل گئے، کیونکہ باہر میں انہوں بھی نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے، پوری ایکٹنگ تو اسلام کی کرتے تھے، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہے نا، اللہ ان کو بھی اس آیت سے نکال دیا۔ تو دو باتیں ہم نے سمجھ میں آئی کہ عقیدہ بھی صحیح رہنا، عمل بھی صحیح رہنا۔ تو اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد کی آیت میں ایک ضروری بات بتانا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان بغیر کسی خوف کے، گھبراہٹ کے، چین سکون کے ساتھ قیامت میں، محشر کے میدان میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ انہی میں سے ہم سب کا، میرا بھی، آپ کا بھی، سب کا شمار انشاءاللہ ہوگا۔ اب اس کے آگے کی آیت ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہ عجیب بات ہے کہ نجران ایک علاقہ ہے، وہاں سے عیسائیوں کی ایک ٹیم، عیسائیوں کا ایک وفد حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے کہ کون ہے محمد، کیا بولتے ہیں وہ، سننے دیکھنے کے لیے بول کے، ان کے جان پہچان رکھنے والے، اچھی طرح سے جانکاری، ایجوکیٹڈ جو بولتے ہیں نا، ایسے لوگوں کا ایک قافلہ آیا تھا مدینہ منورہ کو۔ آلریڈی نبی علیہ السلام کی مجلس میں یہودیاں، جو جیوز ہیں نا، یہودیاں مدینے کے آس پاس کے ہیں، وہ لوگ مجلس میں بیٹھے تھے۔ اب یہ دو اہل کتاب، ایک طرف یہودی ایک طرف نصارہ، دونوں آ کو بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں حضرت موسیٰ چ بڑے، تورات چ بڑی کرکو انہوں بات کرتے ہیں، یہ لوگ انجیل چ، بائبل چ مین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چ مین کرکو بات کرتے ہیں۔ آپس میں تو میں بول کے بات آگے بڑھ گئی، بحث بڑھتی چلی گئی، یہاں تک چلی گئی کہ اب یہودی بولنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون مانے کی، کون تورات کو مانے کی، انہوں جنت میں جاتے سو۔ نصارہ ان کے ضد میں، ان کے اپوز کرتے ہوئے بولنے لگے کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے کی، انجیل کو، بائبل کو مانتے کی، انہوں جنت میں جاتے سو۔ انہوں یہودیاں بولتے ہیں نصارہ کافراں کر کو، نصرانی جو عیسائیاں ہیں نا، انہوں یہودیاں کو بولتے ہیں یہودیاں پورے کافر کر کو۔ اب بیچ میں جو مشرکین تھے نا عرب کے، اسٹیچو، مورتی کو پوجنے والے، بتوں کو پوجنے والے، ان لوگوں کو راستہ نکل گیا۔ یہ لوگ، آپ کو معلوم ہے نا، مکۃ المکرمہ چہار دیواری کیسی مقدس بابرکت جگہ، وہ کعبۃ اللہ، اس کے اندر بھی یہ لوگ بت رکھے تھے، مسجد حرام کا پورا علاقہ بت رکھے تھے، 360 بت۔ کیا آئیڈیا ان کا یہ تھا کہ سال میں کسی نہ کسی بت کا کوئی نہ کوئی خاص دن تو آئے گا چاہے گا، تو 360 دن بھی بزی رہندے، جیسا آج کل مندروں میں کرتے، تو 360 دن بھی بزی رہندے بول کے یہ آئیڈیا ایک۔ بلکہ ایک عجیب واقعہ تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ پرانے زمانے کے اندر بدمعاشی کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، زنا کا اب بہت چھوٹی سی آبادی، بہت زیادہ لوگاں بھی نہیں، مکہ سٹی کے اندر، مکۃ المکرمہ جو سٹی ہے، وہاں بت پرستی کے، جاہلیت کے زمانے میں، ابھی حضور علیہ السلام نہیں آئے، جاہلیت کے زمانے میں ایک لڑکا اور لڑکی دونوں کے دونوں کو زنا کرنے کا ایک خراب ارادہ ہوا، تو ان لوگوں نے لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر، اللہ اکبر، لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر یہ گناہ کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کی چہار دیواری کے اندر چلے گئے۔ اللہ کو غضب، اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے دونوں کے دونوں کو پتھر کا بنا دیا سزا میں، بعد میں آنے والی ساری انسانیت کو عبرت ملے اس کے لیے اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا۔ جن دو بتوں کا نام ہے اساف اور نائلہ، تفسیر کی کتابوں میں ہے اساف مرد کا نام، نائلہ عورت کا نام۔ بلکہ وہاں مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام کے آس پاس ایک بت، حبل بت بھی آپ نے سنا ہوگا، حبل نامی ایک بت، حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزندوں میں سے ایک قابل ایک حابیل نا، وہ حابیل جو ہے نا،
اس کے نام ان کے نام کی طرف منسوخ کر کچھ ان کے نام کے طرف سے یاد کرتے ہوئے ایک بت بنا کو رکھے تھے. ہوا کیا؟ جاہلیت، عقل نہیں رہنے کی وجہ سے اللہ ہزار بار حفاظت فرمائے. ہمیں دین میں ہیں، اسلام میں ہیں، ہم کو ہزار بار شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ کیسے اسٹیچو کو اپنے ہاتھ سے پتھر کو بنا کر اپنے ہاتھ سے لے جا کے لگا کے پھر اسی سے نفع نقصان کی امید لگانا، کتنی احمق خانہ بات. ہم نہ سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن کتنے اپنے آپ کو ہوشیار کہلانے والے لوگ یہ سب کام کرتے ہیں. ہم دیکھ کر خالی ان کو ذلیل نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ہم اپنے دل کے اندر، یا اللہ یہ ناسمجھی کا کام کرنے سے تو بچایا، ایمان کی دولت اور توفیق سے تو مالا مال کیا، اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ ہمارے دل کے اندر یہ آنا ہے. خیر بات لمبی ہو جاتی ہے. حاصل اس کا یہ کہ مشرکین عرب جو تھے نا، بت کو پوجنے والے، ان لوگوں کو بھی منہ کھولنے کی ہمت آ گئی. دو مین پارٹیاں اگر لڑے بولے تو خاندان میں لڑائی اگر ہو گئی بولے تو باہر والے کو گھسنے آرام سے موقع مل جاتا. دو بھائیوں میں، دو بہنوں میں لڑائی بولے تو وہ لڑائی کو بڑھانے کے واسطے بول کو باہر والے بھی گھس جاتے، تو گھس کر اور زیادہ اتنا دور کر کو چھوڑ دیتے کہ کبھی ملنا چاہے تو بھی ملنا نہیں وہ دونوں. خیر کیا ہوا، یہ بت پرست جو ہے نا، یہ لوگ ابھی منہ کھولے، بولنے لگے کہ نہیں، ہمیں جو بتوں کو پوچھتے دیکھو، ہمیں پرفیکٹ ہیں، سو ہمیں سکسسفل کامیاب، ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، قیامت کے دن صحیح کون کر کو اللہ فیصلہ کرے گا. تمہیں کہیں کو اب لڑ لیتے، صحیح کون کر کو عملی طور پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا جب تم نہ معلوم ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سورج ہیں، اس سے پہلے چاند، ستارہ، یہ سارا کا سارا تھا، لیکن صبح میں سورج آ گیا تو سارا کا سارا گم، کس کی روشنی بھی اب دکھائی نہیں دیتی، سب پر غالب آ گیا سورج. تو ایسے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کیا بھی نہیں. تو حاصل یہ سمجھ میں آیا کہ نسب، حسب یہ بولتے ہوئے بیٹھنے کا نہیں ہے، عمل کرنا ہے. ایمان ہے تو کامیابی، شرک ہے تو ناکامی. اور یہ یہود نصارہ جب حق جانتے تھے، جاننے کے باوجود یہ کرتے تھے، تو بہت زیادہ برائی کے، بہت زیادہ مذمت کے حقدار ہیں یہ لوگ. اسی کو اس آیت کے اندر یہاں بتایا گیا. تو آگے کی آیت کا ترجمہ دیکھیں. وقالت اليہود لیست النصارى على شیء، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں. وقالت النصارى لیست اليہود على شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں، یعنی حق پر نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو بولتے ہیں کافر بولتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس انجیل ہے. اللہ نے کہا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح انہی جیسا قول انہوں نے بھی کہا جو کچھ جانتے نہیں. یعنی اہل کتاب نہیں، مشرکین، تھرڈ گروپ، یہ تیسری جماعت، یہ لوگ بھی کیا بولتے تھے، ہاں ہمیں کریکٹ ہیں، سو کون بھی دوسرا دنیا میں نہیں کر کے. تو تینوں غلط فیک گروپوں کی باتوں کو نقل کرنے کے بعد اللہ فیصلہ سناتے ہیں. احکم الحاکمین، جو پروردگار اعلیٰ، اللہ فیصلہ سناتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، پھر اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. کون کامیاب، کون جنت میں، بلکہ بحث کرتے ہیں نا، اصل عملی طور پر اللہ فیصلہ کر دے گا. اس کے بعد کی آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. یہ آیت اصل میں یہود، نصارہ، مشرکین، تین باطل فرقوں کا دعویٰ آپ دیکھیں، ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم ایک آیت دیکھے تھے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، گزشتہ مجلس کے آخر میں نماز پڑھنا ہے بول کے. دراصل ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، آپ کو بات ذہن میں تو ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، صحابہ کے ساتھ احرام کی حالت میں، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، سر کا حلق کیے ہوئے، جیسا حاجی جو انداز میں رہتے نا، عمرہ کرنے والے جس انداز میں رہتے نا، احرام باندھ کو ہے، سر کے بال نکالے ہوئے ہیں، اس انداز میں صحابہ کے ساتھ مکۃ المکرمہ کو اندر جاتے ہوئے خواب میں حضور علیہ السلام نے دیکھا. مدینہ منورہ میں ہے، سن 6 ہجری کی بات ہے، ہجرت کر کے 6واں سال. آپ اندازہ لگا کو دیکھو، جہاں پیدا ہوئے، جہاں بچپن، جہاں جوانی گزری، اس جگہ کی کتنی یاد آتی ہوگی، کتنا تڑپتے ہوں گے حضور اور صحابہ. خیر جب خواب میں حضور کو بتایا گیا تو حضور نے فیصلہ کر لیا، چلو اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا، ابھی چلنا ہے. کب چلنا ہے بول کے خواب میں تو نہیں بتایا گیا تھا، لیکن خواہش کی وجہ سے حضور فوراً اعلان کر دیے، فیصلہ سنا دیے. صحابہ بھی نکلنے کے لیے تڑپتے تھے، تو فوراً پورے کے پورے قافلہ تیار ہو کر آ گیا. شارٹ کیا، ذی قاعدہ 6 ہجری، ذی قاعدہ کا مہینہ
پیر کا دن ہے، مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہونے کے لیے پہنچ گیا ہے یہ قافلہ مدینہ منورہ سے، تقریباً 1500 1500 صحابہ ساتھ میں ہیں، حدیبیہ کے علاقہ تک پہنچے ہیں۔ حدیبیہ جو گئے ہیں، جو بار بار جاتے ہیں، ویسے خوش نصیب لوگوں کو پتہ ہوگا اس زمانے میں مکۃ المکرمہ کا بارڈر کا حصہ وہ حدیبیہ باہر، جس طرح سے ہمارے یہاں کالج کا حصہ ہے، اس کے بعد وشارم کے اندر داخل ہوتے ہیں، کل وشارم کے اندر داخل، اس طرف میں بائی پاس کا علاقہ ہے، ایسا آج کل اس کو شمسیہ وغیرہ بھی نام کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، حدیبیہ کا علاقہ۔ وہاں مکۃ المکرمہ کے مشرکین پورے کے پورے باہر آ گئے، ہمیں مکہ سٹی کے اندر تم نہ آنے دیں گے نہیں بول کے مسلمانوں کو، صحابہ کو روکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پوچھے، اے مکہ والے، البیت العتیق، اللہ کا جو پرانا گھر ہے نا مکۃ المکرمہ، اس میں سے آنے کون بھی کسی بھی روکنے کا حق نہیں نا، تمہیں کیسا ہم نہ روکے جا، کیسا یہ جائز ہے یہ؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بدر میں تمہیں کیا کرے، ہمارے کتنے چچاؤں کو، ہمارے باپ کو، ہمارے داداؤں کو، کتنے لوگوں کو قتل کرے، ایسے لوگوں کو ہمیں ہمارے سٹی کے اندر آنے ہمیں نہیں دیں گے، ہم نہ دل نہیں گوارا کرتا، قبول نہیں کرتا دل بول۔ خیر بات لمبی ہوئی، ادھر سے سفیر، ادھر سے سفیر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بات چیت ہوئی، وہیں پر رکے رہے، آخر یہ طے ہو گیا اگریمنٹ۔ میں لمبا حدیبیہ کے واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ کسی موقع میں آ جائے گا تب بتاؤں گا۔ تو اب کیا سمجھنا ہے آپ کو شارٹ میں، آخر میں ایک اگریمنٹ جس کو صلح حدیبیہ ہم کہتے ہیں، صلح نامہ لکھا گیا۔ مشرکین اپنے دل میں مسلمانوں پر جو دشمنی رکھتے تھے نہیں، وہ بدلہ نکالنے کا ایک چانس، ایک موقع ہاتھ میں آ گیا، چھوڑنا نہیں بول کو بدلہ نکالے سے مسلمان آئے، بارڈر سے ہونج بھگانا ان کو، مدینہ کو اندر آنے دینا نہیں، دل ٹھنڈا ہو گیا ان کا، ہاں میں بدلہ لے رہے ہیں میں بول کے، عمرے سے روک کر جو بدلہ لیے نا، اللہ بولتے ہیں اللہ کے گھر کو، مسجد حرام کو آنے، مکۃ المکرمہ میں مسجد کے اندر آنے، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کی عبادت کرنے سے روکنے کسی بھی حق نہیں نا، کیسا یہ لوگ روکے جا، ان سے بڑے ظالم کون بھی نہیں کر کے اللہ بولتے۔ خود کیا ضروری تھا، یہ لوگ خود اس اللہ کے اس گھر، وہ بابرکت جگہ جو مقدس جگہ ہیں نا، ان جگہوں کی عظمت دل میں رکھتے، محبت دل میں رکھتے، ان جگہوں کا ادب کرتے، یہ نہ ان کے اوپر فرض تھا سو، مگر خود وہ لوگ جانوروں کی انتڑیاں ہیں نا، کلیجہ بوٹی سب رہتے، دیکھو ایسی چیزیں لا کے ڈالنے کا، مردہ جانوروں کو لا کو ڈالنے کا، کیسا کام کریں یہ لوگ بالآخر۔ اچھا، بعض روایتوں کے اندر ایک دوسرا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، تیتوس نام کا ایک بادشاہ، اور ملک روم میں نصارہ تھے۔ یہود جب حضرت یحییٰ ابن زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیے، تو اس سے نصارہ کو، عیسائیوں کو، یہودیوں پر غصہ آ گیا تھا۔ وہ بدلہ لینے کے وجہ سے کیا کرے، تیتوس نام کا ایک مجوسی بادشاہ تھا نا، اس کے ساتھ مل کر یہ دونوں ہاتھ ملا لیے، تو کرسچن بھی مجوسی بھی دونوں کے دونوں مل کر پورے کے پورے یہودیوں کا جو علاقہ تھا نا، وہاں مسجد اقصی، فلسطین، وہاں آس پاس کہاں تھے کہ پورے کو مار کو بالکل اینٹ کا اینٹ بجا دیے۔ اب بیت المقدس، اب وہاں جتنے بھی نماز پڑھ لگتے، وہاں عبادت ان کے حساب سے جو عبادت کر لگتے، سب کو مار کے ختم کر دیا گیا، یعنی خون کی ہولی کھیلی گئی، خون کی ہولی۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، تفسیر کی کتابوں میں کیا لکھ کر ہے معلوم، گھوڑے میں بیٹھ کو وہ جو دشمن آئے نا، پورے کو قتل کر ڈال کو، مار کو مرا ڈال کو جب جا رہے تھے، بعض گھوڑوں کے گڑگیا تک، گھٹنوں تک خون تھا کہتے بستی میں، ایسا تباہی مچا کو گئے، پورے یہودیوں کو مرا دیے نا۔ مسجد اقصی وہاں کیا کرے معلوم، مردہ جانوروں کو لا کو ڈالنے کا، غلاظت کو، گندگی کو لا کو ڈالنے کا، یہ ایسا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اپنے زمانے میں بیت المقدس کو فتح کیے، تو بیت المقدس کی مسجد کو جب پاک صاف کرے نا، جب تک بھی ایسا تھا۔ پھر ایک زمانہ تک مسلمانوں کے پاس تھا، پھر عیسائیاں آئے، لڑے مارے، لے لیے مسلمانوں کے پاس، تقریباً 100 سال سے زیادہ۔ میں اس کو بچوں کی کہانیوں کے اندر بھی میں سنایا ہوں، میں 100 سال سے زائد کا ایک عرصہ غیروں کے پاس، عیسائیوں کے پاس تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دور آیا جب واپس پھر مسلمانوں کے ہاتھوں آیا۔ اور آج کل وہاں کیا چل رہا ہے، کیسے آتے ہیں، جانتی ہے دنیا، آپ بھی جانتے ہیں۔ خیر بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ جو بیت المقدس کو وہ بدترین انداز میں بے ادبی گستاخی کیا تھا، یا بخت نصر بادشاہ جو تھا نا، انہیں آ کے جو اینٹ کا اینٹ بجا کے بیت المقدس، وہ بھی اللہ کی ایک مسجد ہے، مسجد اقصی، اس کی جو پامالی کیا نا، اس کے بارے میں ہے بول کے، لیکن اکثر تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے یہ مسجد حرام میں اللہ کے رسول صحابہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو روکے تھے نا، اس کے بارے میں بول کے۔ اور اسی آیت میں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا، دیکھو
یہ جو مشرکین عمرہ کرنے سے حضور کو صحابہ کو روکے، ان لوگوں کو بدلہ ملے گا، اس کی سزا ملے گی. کہاں؟ لہم فی الدنیا خزیون، دنیا میں سزا مل جائے گی. دنیا میں کیسا سزا ملی؟ سن 7 ہجری کو قضا کے طور پر عمرۃ القضا بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آ کر لیے، لیکن سن 9 ہجری کو 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا. سن 9 ہجری میں باقاعدہ پورے مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد پہلے سال حج کے وقت میں یہ اعلان کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. اس سال کے بعد کوئی مشرک مکہ المکرمہ کے آس پاس بھی نہیں آئے گا، مسجد حرام کے اندر نہیں آئے گا. باقاعدہ اعلان کر دیا گیا. پھر آگے چل کر پورے کفار و مشرکین کو حجاز کے اس حرم کے مقدس علاقے سے ہی ان کو باہر کر دیا گیا. تو دنیا میں ہی وہ سزا مل گئی ان کو. اچھا، مجھے جو بولنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ صرف مسجد حرام کے بارے میں نہیں. اچھا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں اس سے جو نصیحت ہم کو ملتی وہ سمجھا دیتا ہوں میں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اور اس سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. یہ لوگ ہیں کہ ان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے. لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھاری عذاب ہوگا. واقعتاً بھاری عذاب تو ان کو آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی جو کرنا تھا وہ کر دیا گیا. ہم جانتے ہیں کہ حرم کے اس مقدس علاقے کے اندر غیروں کو آنے نہیں دیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے. لیکن دنیا بھر کی مسجدوں کے لیے بھی مسجد حرام کا بھی چند چیزوں کے اندر فرق ہے، ڈیفرنٹ ہے، اور اکثر چیزوں کے اندر کامن حکم. اللہ کی مسجد کے اندر اللہ کی مسجدیں بنائی گئی ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. یعنی مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کی بربادی، دو چیزیں ہیں. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ مسجدوں کو آباد کرے گا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا نا وہ مسجدوں کو برباد کرے گا. مسجدوں کے برباد کرنے کا کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے ظاہری بربادی، تخریب حسی جس کو کہیں گے، باقاعدہ مسجد ہی توڑ دینا. اللہ حفاظت کرے ہمارے جیتے جی آئندہ کبھی ایسا واقعہ نہ ہو ہمارے آنکھوں کے سامنے. نمبر 2 یہ ہے کہ معنوی بربادی. کیا معنوی بربادی؟ کیا مسجد میں مسجد کے اعمال نہ ہوں، نمازی کے نماز کے لیے نہ آئیں، وہاں پر بیان نہ ہو، وہاں پر مجلسیں نہ ہو، ذکر کی مجلسیں نہ لگے. یہ سب معنوی اعتبار سے بربادی ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، مسجد کی آبادی کے لیے آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو نمازی بنا کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے بھیجیں گے نا، یہی مسجد کی آبادی میں آپ کا حصہ، ظاہری آبادی کے اعتبار سے. باطنی آبادی بھی. اور اس کے علاوہ کیا؟ اس کے علاوہ آپ کو ملنے والا ایک پیغام کیا؟ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، جب کبھی بھی آپ کے سامنے تقاضا آ جائے اس کو آباد کرنے کے لیے آپ کی طرف سے جو ہو سکتا ہے وہ دینا، تعاون کرنا. اس میں اللہ کے شعائر کی عظمت بجا لانا ہے. ہمارے دل میں اللہ کے شعائر کی عزت دل کے اندر ہوگی تو ضرور ہم ایسے کاموں کے اندر آگے بڑھیں گے. مزید اس کے اندر ان یذکر فیہا اسمہ بول کے جو اللہ بولے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کرنا چاہیے. آپ اپنے جب گھر کے اندر کیا جو نماز پڑھنے کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں بیٹھیں، نماز پڑھنے کے علاوہ ذکر و اذکار بھی کریں. جس طرح سے آج جو یہاں آپ مدرسے میں جمع ہوئے ہیں، تفسیر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ بھی وہی ذکر کی مجلسیں ہیں. ہم کو آخرت کی چیزوں کو یاد دلانے والی مجلسیں. یہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، خالی مسجد کو ڈیکوریشن کر دینا، کروڑوں کے پیسے لگا کے مسجد کو سنوار دینا نہیں، یہ نہیں، بلکہ مسجد کے اعمال کے ذریعے سے مسلمانوں کے وہاں محلے کے پورے نوجوان، عورت، مرد، سب کے دل کے اندر ایمان کو تازہ کرنا، ایمان کو مضبوط کرنا، یہ مسجد کی آبادی کا اثر ہے. تو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا یہ رونق بھی آنا ہے. اور اسی سے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب مسجد کی بربادی شروع ہو جائے گی، مسجدوں کو ضائع کرنا شروع ہو جائے گا، سمجھنا چاہیے کہ قیامت قریب ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت خطرناک گناہ ہے کہ کوئی مسجد کو برباد کرے یا مسجد میں اعمال جو نیک ہو رہے ہیں اس کے اندر ڈسٹرب کا ذریعہ ہو. اسی وجہ سے بلند آواز سے مسجد کے اندر آ کے سلام کرنے سے بھی منع کیا گیا. تلاوت کرنے والے کو، نماز میں رہنے والے کو ڈسٹرب ہوگا بول کے. میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی نیکی کے کام میں آپ ہرگز خلل، بریک مانیے، رکاوٹ نہیں بننا، ہرگز کبھی بھی نہیں بننا. یہ آپ اپنے دل میں تہیہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں.
اب آگے چونکہ صحابہ کو بارڈر تک آ کے بھگایا گیا، بھیجا جا رہا ہے، دل کے اندر کیسی قدر، کتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی، بہت زیادہ ملال تو تھا صحابہ کو، مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ آگے کی آیت کے اندر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، دیکھو کبھی ہم حکم دیتے ہیں بیت المقدس کو قبلہ بنا کر ادھر رخ کر کے نماز پڑھو تو ادھر پڑھو، بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو ہم کہتے ہیں تو ادھر پڑھو۔ اگر ہم کسی جگہ یہ کہیں کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو تو ادھر پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کسی جگہ میں نہیں، ایک ڈائریکشن آپ کی عبادت میں یکسوئی کے لیے بولا گیا ہے، ورنہ اللہ وہ سائڈ میں ہے، بیت اللہ میں ہے، کعبۃ اللہ کے اندر ہے، یہ تو مطلب نہیں ہے، میننگ نہیں ہے۔ تو پھر مسلمانوں کو یہ بتایا گیا دیکھو جہاں بھی تمہیں نماز پڑھتے ہو، جہاں رخ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا تم کو حکم دیا گیا، وہاں وہیں اللہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ تو مسلمانوں کو تسلی دی گئی، اللہ تمہاری نیتوں کو خوب جانتا ہے، جہاں بھی تم عبادت کرو گے وہاں اللہ کو تم پاؤ گے۔ ایک مرتبہ ایک جہاد کے سفر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، ایک جہاد کا سفر، بالکل رات گپ اندھیرا تاریکی، میں سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، بولنا تو اچھا نہیں ہے، اماواس کی جیسی رات ہوتی نا ویسی، بالکل نہ چاند نہ چاندنی، کچھ بھی نہیں۔ اب قبلہ کدھر بول کے صحابہ کو معلوم نہیں ہو رہا، نیا علاقہ ہے، کسی سے پوچھے جیسا بھی نہیں، ستاروں کو رکھ کو معلوم کرے سکا بھی نہیں، کچھ بھی راستہ نہیں تھا۔ ایسا سچویشن ہم نہ بھی آ سکتا ہے، ایسا کبھی بھی کسی اسٹیشن کے اندر، کسی سفر میں، کسی جگہ میں ہے، وہاں کسی کو پوچھ بھی نہیں سک رہے بولے۔ حالانکہ ہمارے پاس آج کل ایسے ایپس ہیں جس سے صحیح قبلہ معلوم ہو جاتا ہے، ڈائریکشن قبلہ کا، اگر وہ بھی سہولت نہیں، وہ بھی انتظام نہیں، پریشانی میں پھنس گیا ایسی جگہ میں، قبلہ کدھر ہے، کس ڈائریکشن میں ہے، معلوم کچھ نہیں، تو اس وقت کے لیے ایک مسئلہ کیا صحابہ جو کرے تھے نا، وہ صحابہ ایک بڑی جماعت ہے، کدھر رخ کر کے نماز پڑھنا، کدھر قبلہ ایگزیکٹ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اب صحابہ سب سوچے کسے کدھر قبلہ بول کو، ان کے گمان میں پکا یقین کے ساتھ ادھر رچ رہے گا بول کو آیا کہ ادھر رخ کر کو انہوں نے ادھر ڈائریکشن میں نماز پڑھ لی۔ بعد میں آئے مدینہ منورہ، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بولے اللہ کے رسول بولے کہ کون کدھر غور و فکر کرے بعد ادھر قبلہ رہیں گا بول کو نماز پڑھے کہ وہ قبلہ ان کے واسطے۔ تو اس آیت سے وہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا۔ بلکہ میں آپ کو یہ کہوں، حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے نا، 16-17 مہینے، معمولی نہیں، 1.5 سال، 16-17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ کے بیت المقدس ہے نہیں فلسطین میں، مسجد اقصیٰ، ادھر رخ کر کو نماز پڑھتے تھے۔ کعبۃ اللہ قبلہ نہیں، یہ قبلہ بول کو بدل گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک محلہ ہے، مدینہ سے مسجد نبوی سے کتابوں میں ہے، وہ میں بولتا ہوں، میں جو گئے ہیں دیکھے ہیں وہ خوش نصیب لوگوں کو سمجھ میں بھی آتا ہوگا۔ مسجد نبوی سے 1 میل دور میں بنو سلمہ بول کو ایک محلہ اس زمانے میں تھا، اس محلے کی ایک مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم لے آئے، یا رسول اللہ اب قبلہ وہ نہیں بلکہ کعبۃ اللہ قبلہ۔ کب؟ 4 رکعت ظہر کی نماز میں سے 2 رکعت پڑھا کو ہو گیا ہے۔ اب حکم آتے ہی ڈائریکشن بدل لیے، حضور بدل لیے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کو نماز پڑھے۔ یہودیوں کو معلوم ہوا 2 رکعت ادھر 2 رکعت ادھر، اب سے مسلمان ادھر پڑھیں گے کہتے بول، مستی چڑھی۔ آئے وہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے، مستی چڑھ کو کیا بولے، آپ کو بولنے لگے کیا بھائی ان کا کیا بھی ایک ٹھکانہ نہیں نا، ادھر رخ کر نماز پڑھ لگا، ادھر کیا بھی ایسا بدل لو کو چینجز ہو کرے، تو یہ سبھی حق چھرنگا کیا یہ ہم نہ معلوم ہوتا نہیں نہ کر کو، ایسی مستی سے بات کرے یہود۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، سفر میں ہم ٹرین میں ہوں، بس میں ہوں، کار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، فلائٹ کے اندر ہوں، کہیں بھی ہوں، قبلے کے بارے میں یہ مسئلہ، ہم قبلے کی طرف ڈائریکشن رخ کر کو نماز شروع کر دیے، دوران نماز اگر ٹرین پھر گئی، ہم کو کون پھرانے والے ہیں تو اوکے، نہیں ویسی جگہ چ نہیں ہے، کوئی بیمار رہتے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو صحت میں رکھے، کوئی بیمار ہیں، جیسا بیڈ جیسا وہ چیزیں سب لگا کر رکھے ہیں، جدھر رخ ان کو آسانی سے کرنا ممکن ہو سکتا ہے ادھر پڑھ لینا بول کو، مجبوری میں جو اجازت ہے نا وہ سب اسی آیت سے نکالتے، ایک نہیں دو نہیں، کئی سارے مسائل اس آیت سے نکالتے۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کی ملک ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر تم منہ پھیرو گے تو ادھر اللہ کا چہرہ ہے، ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ وسعت والے، علم والے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، اس جگہ ہم کو رک کر ذرا دل کے اندر یہ خیال کر لینا چاہیے، جتنی بھی آیتیں ہم سنے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ایسے کفر و شرک سے بچا لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی اسلام کی دین کی نعمت عطا کی،
یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مساجد کی عبادتوں کی ذکر کی عظمت اور ان مساجد مدارس کی حفاظت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیں۔ آگے کی آیت وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ آیت کیا آپ کو شارٹ میں اگر بولوں تو یہودی جو جیوس ہے نا وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر، انہوں اللہ کے بیٹے کر کو بولتے تھے۔ نصارہ عیسائی ہے نا انہوں بولتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا انہوں اللہ کے بیٹے کر کو، عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کے بیٹے کر کو، نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے بیٹے کر کو، اور مشرکین کو تو اللہ بچانا۔ انہوں ایک ہاتھ آگے بڑھ کو کیا بولے فرشتے فرشتے کر کو ہی نا، یہ فرشتے پورے اللہ کی بیٹیاں، بیٹے نہیں بیٹیاں، بیٹیاں کر کو انہوں بولتے تھے۔ اللہ ان سب کی تردید کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، ریجیکٹ کر کے اللہ 5 پروف پیش کرتے ہیں اللہ آگے کی آیت کے اندر، 5 پروف۔ نمبر 1 کیا؟ سبحانہ، اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی ذات پاک، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا اللہ کی ذات پاک ہے، اس کا یہ میننگ دل میں اس کا خیال لا کے ہمیں تسبیح کرے تو اور زیادہ مزہ آ جائے گا۔ نہیں لاجیکلی بھی یہ ممکن ہے نہیں کہ اللہ کے لیے کون تو بھی بیٹا ہو نہیں سکتا، شریعت میں تو نہیں کر کو بول کو چھے، لاجیکلی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ بیٹا کر کو بولے تو ایک دوسرے کے جیسے رہیں گے، ابا انسان کا تو بیٹا بھی انسان، ابا شیر کا تو بیٹا بھی شیر، ویسا اللہ کو کون تو بیٹا ہے بولے تو انہیں بھی اللہ شنا رہنا۔ اور اللہ قرآن میں بولے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا اللہ کے مانند کون بھی نہیں اس کی پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں۔ اب اگر تمہیں بولو نا نہیں حضرت ابا ہاتھی بیٹا خرگوش ایسا بدل کو بھی چانس ہے نہیں کیا، کہ تو نعوذ باللہ یہ تو عیب ہو گیا اللہ کی ذات کے لیے، عیب ہو گیا، یعنی مذاق، ہاتھی کو خرگوش پیدا ہو گیا تو کیسا ہے کامیڈی فن کر کو ہمیں بولیں گے کہ اللہ تو اللہ ہی عجیب زبردست قدرت والے، لیکن ان کا بیٹا ایک انسان حضرت عیسیٰ حضرت عزیر کر کو بولے تو ایک کامیڈی چاہیے۔ اللہ کی ذات میں عیب، اللہ ہر عیب سے پاک۔ یا تو تمہیں بولنا پڑے گا اللہ کا بیٹا حضرت عزیر حضرت عیسیٰ کر کو بولے تو اللہ ایک وائف، ایک اللہ بیوی کے محتاج ہوں گے نہیں کیا؟ اللہ تو کس کے بھی محتاج نہیں، قرآن میں ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے بول کے۔ تو سیکنڈ دلیل اللہ کیا دیے ہیں بل لہ ما فی السماوات والارض، سیکنڈ پروف کیا؟ ساری چیزیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت کے نے اونر کون؟ صرف اور صرف اللہ، مالک خالق اللہ۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں ایک چیز کو میں بنایا ہوں، ایک چیز کو میں پیدا کریا ہوں کر کے بولے تو کیا مطلب؟ یہ انوینشن بولتے ہیں نا، ایک چیز کو بنا کو ہے ایک انسان کر کے بولے تو کیا چیز بنایا ہے کہ بنانے والا بھی، بنی سو چیز بھی ابا بیٹا نہیں ہو جاتے، اور ابا بیٹے کا رشتہ ہونا چانسز نہیں، ناممکن۔ یہ مخلوق مملوک کرنے کا الگ، مالک اور خالق کرنے کا الگ، دو بھی ایک جنس کے ہرگز نہیں ہو سکتے، تو اس کو بھی اللہ واضح کرے ہیں۔ آگے کی آیت میں 3 پروف ہیں، پہلے اس کو دیکھ لیں گے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ فرسٹ پروف بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ کی ملک ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، کل لہو قانتون، سب اس کے سامنے عاجزی کرنے والے، سب اس کے سامنے عاجزی کرنے والے، چاہے خوشی سے آئیں یا زبردستی جیسے ابھی آئیں، سب کے سب اللہ کے حکم کے آرڈر کے نیچے۔ آگے اللہ دلیل دیتے ہیں کل لہو قانتون بھی ایک دلیل، تھرڈ پروف یہ کل لہو قانتون، تمام فرشتے جنات انسان۔ اب ذرا دیکھو نا کل لہو، حضرت عزیر کل میں چاہ گئے، پورے کے پورے میں آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں چاہ گئے، چاہے تو بھی نہیں چاہے تو بھی اللہ کے سامنے سرنڈر، تاکہ کو تمہیں میں اللہ حفاظت کرنا۔ اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ کرنے میں بھی جو طاقت جو پاور اللہ دیا نا، وہ طاقت کو یوز کر کچھ گناہ بھی کرتے ہیں، اتنا پورے کے پورے ہمیں کفار کفر کرتے ہیں، فجار فجر کرتے ہیں، یعنی ان کی جو گنہگاری ہے نا یہ سارا کا سارا اللہ کی دی ہوئی طاقت کو یوز کر کے، اللہ کا پاور، اللہ کا اختیار، جسے چاہے اللہ جلائے، جسے چاہے اللہ مارے، کوئی بھی اس کا مماثل نہیں، اس کے برابر نہیں۔ جب ایسا ہے تو کوئی اس کا والد بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا بیٹا بھی نہیں ہو سکتا۔ قل هو اللہ احد، اللہ تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو تیسری پروف کیا ہے؟ کل لہ قانتون۔ چوتھی دلیل کیا؟ بدیع السماوات والارض، بدیع کا معنی انوکھا، یعنی ایک سیمپل رکھ کر بنائے تو وہ الگ بات، بغیر سیمپل کے اگر ایک چیز ایک آدمی بنا دیے تو اسے بولتے سو بدیع۔ اللہ
پورے عالم کو پورا کا پورا نہیں تھا، اس کو اللہ وجود میں لائے، کیا ابھی سیمپل نہیں؟ تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نظیر، کسی کو شبیہ، کسی کو مثال، کسی کو مانند بولچ نہیں سکتے۔ پورے عالم کو اللہ آدم سے وجود میں لائے، ایسی قدرت رکھنے والے اللہ، اس کی اولاد کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اس کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہو سکتی۔ ففتھ پروف ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، آپ کو معلوم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ خالی چاہنے کی دیری، اللہ چاہتے ہیں پوری کائنات کو اپنی تکوین کے ذریعے سے، اللہ بغیر کسی سبب کے، ٹولز کی ضرورت نہیں، یہ دنیا کو بنانے، پہاڑ بنانے، سمندر بنانے اللہ کو ٹولز کی ضرورت نہیں تھی، کسی ٹولز کے بغیر، سبب کے بغیر اللہ بنائے، صرف اس کا ارادہ ہوتا ہے موجود ہو جاتے ہیں۔ ایسی طاقت والے کا کوئی سیکیورٹی ہو یا سیکریٹری ہو، پی اے ہو، ایسا کس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کو باپ کی بھی ضرورت نہیں، بیٹے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو تین فرقے والے جو بھی بولتے ہیں انو بیٹا انو بیٹا انو بیٹی کر کو جو بولتے تھے نا، پورے کو فی دلائل کے ذریعے سے اللہ ختم کرے۔ ایک بات آپ کو بولنا ذہن میں یہ رکھو، کئی ساری کتابوں کے اندر کیا کرتے معلوم، باپ کر کو بولے تو جیسا لوکل لینگویج بات کرنے والے بولتے ہیں، نہیں تو ایسا کرے گا تو میں تیرا باپ رہے میں کر کو، کیا مطلب اس کا؟ تو تیرے سے بھی بڑھ کو میں کر سکتا ہوں کر کو، یہ چلا مطلب اس کا۔ یہ بولے تو چاہ جاتا ہے، یہ ایک باپ بیٹے کے پاس رزلٹ پوچھا کرتے کہ بیٹا ایگزام ہوگا نا، رزلٹ کا دن نہ آج، کیا بیٹا رزلٹ؟ ابو ہمارے کلاس میں فلاں بچہ ہے نہیں، ان کے ابا ڈاکٹر، ابو انہیں فیل ہوگا، انہیں میرا دوست، اچھا بیٹا ٹھیک ہے، ڈاکٹر کا بیٹا فیل ہو گیا، تیرا رزلٹ کیا؟ ابو ہمارے کلاس میں انہیں ہے نہیں، اس کا ابا، ان کے ابا انجینئر، انہیں فیل ہوگا ابو، اچھا انجینئر کا بیٹا بھی فیل ہوگا، اچھا ٹھیک ہے، تیرا رزلٹ بول۔ ابو میرے کلاس میں انہیں ہے نہیں، اس کے ابا سائنٹسٹ انہیں فیل ہوگا ابو، اچھا وہ رہنے دے، تیرا رزلٹ بول رہے، تو کیا ہوا تو بول۔ ابو ان لگان کے سامنے تمہیں ایک بڑے کیا کر کو، تمہیں بڑے علامہ اقبال کا، تمہیں میں بھی فیلے چبو گھما پھرا کو، یعنی باپ کرنے کا کیا کر کو بولے گا، تو ایک چیز میں ایک آدمی بڑا ماہر ہے کر کے بولے تو بڑا باپ کی تو کر کو بولے کو، ایسا پوچھنے کا لوکل۔ پرانی کتابوں میں علماء لکھتے ہیں، پرانی کتابوں میں اصل سب کو پیدا کرنے والا، اس کے لیے باپ کا لفظ یوز ہوا ہے ایک جگہ، اسے جاہل لوگ کیا سمجھ گئے، انبیاء کی رہبری کے بغیر انہوں کیا سمجھ گئے، صحیح بھی اللہ باپ کر کو سمجھ جا کو، جیسا پیدائشی تخلیقی باپ رہتے ہیں ویسا کر کو سمجھ گئے، جس کی وجہ سے یہ ساری غلطیاں ہوئی۔ میں یاد رکھ لینا، کون سی چیز کو بھی وحی کے ذریعے سے، قرآن میں حدیث میں آکو ہے، وہ بات اللہ کے لیے ثابت کرے جا، جو بات اللہ کے لیے قرآن میں حدیث میں نہیں بول کو ہے، وہ ہمیں ہماری مرضی سے، ہماری سوچ سے ہمیں ثابت کرنا بہت بڑی غلطی۔ تو آگے تین پروف تو آگئے، سبحانہ بل لہ ما فی السماوات کل لہ بول کے۔ اب چوتھی دلیل ہے بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونہ کے پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اس کے آگے کی آیت کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے۔ اصل میں کیا، نبی علیہ السلام کو رسول کر کے نہیں مانتے ہیں، ایمان نہیں لائے۔ یہ نہیں لانے والے کیا بولتے ہیں کہ تینوں گروپ، وہ جاہلوں کا گروپ جب سے میں بولتا ہوں نا، وہ تینوں کے تینوں ایک ڈیمانڈ کرتے تھے، ایک مطالبہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بولتے تھے کہ بھئی اللہ ڈائریکٹ ہمارے پاس کئی کو بات کرتا نہیں، فرشتوں کے پاس ڈائریکٹ بات کرتا نہیں، کیا ویسا ہمارے پاس بات کرنا سوچنا اللہ۔ سیکنڈ، اور ایک شبہ کیا کرتے سو بولے تو مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر کو چھوڑنا، جیسا آج کل انٹرنیٹ کے، یوٹیوب کے اندر، نیٹ کی دنیا کے اندر بہت زیادہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے، بگاڑنے کی چیزیں آ گئے ہیں، تو ایسا سب ڈاؤٹ لا کو ہم نہ نمازی ہے نا، نماز سے ختم کر ڈالنا، ایمان ہمارا ختم غارت کر ڈالنا، تچ ان کا خواہش، ان کی خواہش یہ ہے بس۔ تو کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ سوال عجیب عجیب کرتے تھے۔ ایک سوال کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کے پاس بات کرے جیسا ڈائریکٹ کئی کو اللہ ہمارے پاس بات کرتا نہیں۔ سیکنڈ سوال کیا کرتے تھے؟ اچھا فرشتے کو بھیج کو نبیوں کے پاس بات کرتا نہیں کیا اللہ؟ ویسا فرشتے کو ڈائریکٹ ہمارے پاس تو بھی بھیج ڈالنا، فرشتے آپ کو بولنا اللہ ایسا بولے کر کو۔ یہ دو بھی نہیں ہے تو لاسٹ کم سے کم اتنا تو بھی کر ڈالیں دینا اللہ، کیا کرنا؟ ڈائریکٹ ہمارے پاس آ کو اللہ بول ڈالیں دینا، اللہ کی آواز آ جان دینا، یہ محمد ہے نا میرے نبی، یہ بولیں دے اللہ، ہمیں مان لیتے، نبی کی نبوت کو ہمیں مان لیتے۔ بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہونا ہے بولے تو کیا مطلب؟ تمہاری خواہش کے مطابق چلنا سو کیا؟ 15ویں پارے میں ایک آیت ہے کہ تمہیں کیا کیا پوچھتے کہ وہ کرنا کا، تو اللہ تمہارے سامنے ہے کیا؟ اللہ تمہارا معبود نہیں، تمہیں معبود کی۔ دیکھو ذرا سوچ کر دیکھو، یہ جہالت بھرا سوال۔ اللہ کیا بولتے ہیں؟
اے نبی جی یہ آپ کے لوگ آئے کچھ کرے سو سوال نہیں. اس سے پہلے دوسرے جو انبیاء آئے نا ان کی امت بھی ان کے پاس ایسے نہیں سو بے تکے سوالاں کرے ہیں. یہ کامن یہ کئی کو آکو ہے بولے تو ان کا دل کیسا ٹیڑھا تھا کہ ویسا ان کا دل بھی ٹیڑھا ہے. شارٹ میں کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امانت، نبی کی پاک بازیاں، صادق الامین، اللہ کے نبی کیسے پاک باز، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن ایک معجزہ. یہ دیکھنا نبی علیہ السلام آج معراج وہ 27 تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معراج کا واقعہ پیش ہے وہ معراج ایک ستون نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائیگی میں روتا ہے، چھوٹے بچے کی سکا روتا ہے، چھوٹے بچے کے جیسا روتا ہے. نبی کی انگلیوں کے بیچ میں سے چشمہ، پانی کا چشمہ نکل کر آنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ پھیر دیے تو عجیب عجیب بیماریاں اچھی ہو جانا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بادل سے پورے بادل لا کے دعا سے پورے بادل کا کر جمع ہو کر بارش ہو جانا، نبی دعا کرے تو پورا بادل چھٹ کر چلے جانا. یہ سب چیزیں ہیں. دیکھو ان کو دیکھ کو ایمان لانا تھا. نبی کی صداقت، نبی کی ان چیزوں کو دیکھ کر، نبی کی خوبیوں کو دیکھ کر نبی پر ایمان لانا، یہ اللہ کا مقصد. اللہ بولے کر کو نبی پر ایمان لانا یہ مقصد نہیں اللہ کا. تو حالانکہ غلط لوگ ہیں نا، انہوں اللہ ڈائریکٹ بات کر ڈالے تو بھی تمہیں سنی نہیں کیا. پہلے میں بتایا بھی ہوں آپ کو، پہاڑ کو کوہ طور کو لے کے چلے گئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی آواز آئی، سن کو بھی مستی کیا کرے تھے وہ لوگ، بولے تھے نا نہیں آواز تو آتی، اللہ کی آواز کر کو ہم نہ کیا گارنٹی، اللہ دکھنا ہمیں، حتیٰ نر اللہ جہرتن کر کو بولے سو لوگاش نہیں ہے. اس واسطے چلہ بولے ان لوگوں کے دل میں حق بات کو ماننا سن لینا کر کو سب ارادہ نہیں ہے، خالی ہٹ دھرمی کرنا کر کو چرادہ. ایسا یہ ہمارے زمانے کے لوگ ہم بھی کرے ہیں. سو بول کو حضور کو بتایا جاتا ہے تو اللہ عقل صحیح عقل سلیم اور ہدایت یافتہ دل نصیب کرنا، حق بات کو سمجھنے کی تڑپ دل کے اندر ہے بولو نا، تو پھر کتنے سارے معجزے نشانیاں ہیں ان کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہو جائے گا. خیر وقت چونکہ ہو چکا ہے، اس آیت کا ترجمہ کر کے مجلس ختم کر لیں گے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آية، اور ان لوگوں نے کہا جو جانتے نہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح انہی جیسا قول ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے تھے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک دوسرے کے جیسے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے آیات کو صاف بیان کیا ایسے قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے ہی قوم میں ہمارا بھی شمار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.